لوگوں سے بہت اچھی بات کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ بیماری کے مسائل ہوتے ہیں، تو بیماری کے علامات آتی ہیں، تو آپ کا امیج اس کے بارے میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہے، لیکن کیا آپ دل سے اس بات کو مانتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے وہ ایسے رویے اختیار کر رہے ہیں؟ نہیں، بعد میں بھی کیا اس کا کوئی سائن ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی نے اپنے لوڈ ون کی بیماری کو دل سے تسلیم کر لیا؟ اس کا کوئی چیک ہوگا؟ میں بتاتی ہوں جی۔ یعنی the check is آپ کے ریئیکشنز، کہ آپ کا جو رویہ پیشنٹ کی طرف ہے وہ اس کو بیمار کنسیڈر کرنے والا ہے، یا یعنی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن تو نہیں کہ ان تیرا 100 دن کا علاج بھی ہو گیا ہے، انہیں ٹھیک ہونا نہیں ہے، جان بوجھ کے کر دیا۔ مطلب میں تو جنرل بات کر رہی ہوں، ناٹ پرٹیکولرلی آپ کی، لیکن یہ بات جو ہے یہ نہ بھولنے والی بات ہے۔ میں نے جو نوٹس کیا نا کہ جب ریئلائز کر لیتا ہے کوئی، کیئر کا لیول انکریز کرتا ہے، وہ بہت زیادہ کیئرنگ اور کمفرٹنگ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور اچھا، یہ کیئرنگ اور کمفرٹنگ تھوڑا کنفیوزنگ ہے۔ نہ بھی کہہ سکے۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا گلہ شکوہ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں، کہ یہ جو کر رہا تھا اس کا جو گلہ شکوہ ہے، اگر بیماری کو مان لے تو گلہ شکوہ ختم ہو جاتا ہے، رسپیکٹ ریسٹور ہو جاتی ہے، اور فیملی کو گلٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کی کافی بے عزتی کرتے رہے ہیں، گلٹ بھی ہوتا ہے فیملی کو۔ لیکن میں اپنے تجربے کی روشنی میں بتاؤں کہ بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ فیملی منہ سے کہے کہ یہ بیمار ہے اور ان کے بیہیویئر سے ثابت ہو کہ وہ بیمار سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ خود پیشنٹ بھی اپنے آپ کو بیمار نہیں مانتا، سوائے اس کے کہ اگر اس سے کوئی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو بیمار ماننے سے کوئی ایڈوانٹیج ملتی ہے تو ٹھیک ہے، سچ مچ کوئی وہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا۔ جب اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہن میں بیمار ہوں، تو ہن میں بیمار نہیں ہوں۔ فیملی نے بہت زیادہ انیبل کیا ہو، فیملی نے اس اگر مگر میں ہے ہی نہیں کچھ، ایسی کوئی فیملی نہیں ہوتی جس نے بے عزتی نہ کی ہو۔ نہیں سر، اتنا زیادہ انیبل کیا ہو کہ مطلب انہیں پتہ بھی ہو کہ اگلا آئس یوز کرتا ہے، لیکن ان کو اگر یہ بتا دوں کہ مجھے اتنے بجے آپ نے اٹھانا ہے، میرے کام پہ جانا ہے، تو وہ مجھے اتنے بجے اٹھا بھی دیں گے۔ نہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا۔ اور میرے لیے ٹرے پڑی ہوتی تھی جب میں واپس آتا تھا آفس سے کھانے نہیں، کی۔ وہ ایک الگ چیز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بے عزتی ہے، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بے عزتی نہیں ہوئی تو یہ آپ کی گریشیسنس ہے۔ دیکھیں، انیبلنگ جو کرے گا پرووکنگ بھی کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی خالی انیبلنگ کرے پرووکنگ نہ کرے۔ پرووکنگ مجھے بس اس طرح ہوتی تھی کہ میں پیسے مانگتا تھا تو وہ مجھے بس یہ کہتے تھے کہ جاؤ خود کماؤ، اور بس یہاں تک پرووکنگ ہوتی تھی۔ یہ تو کوئی پرووکنگ نہیں ہے، یہ تو وہ آپ کو اچھی صلاح دے رہے تھے کہ بھائی خود کماؤ۔ تو وہ تو میں نے خود سے کیا جو بھی، کیونکہ بعض اوقات یہ بہت بری لگتی ہے بات جب اولاد کو یہ کہا جائے کہ اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤ، خود کماؤ، تو اولاد کو یہ بات بہت بری لگتی ہے عام طور پر۔ ویسے یہ بات بری ہے تو نہیں، زیادہ تر والد سے ناراضگی اولاد کی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی فرمائش ڈالی ہے اور وہ مالی طور پر پوری نہیں کی گئی، اور اگر فیملی ممبرز کی کوئی فرمائش پوری نہ کرو تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں۔ سر میرے تو مطلب آپ کر کے میری ماں ابھی بھی بات کرتی ہے، تب جب میں نشے کرتا تھا تب بھی ایسی بات کرتی تھی۔ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بیماریوں میں کوئی استثناء نہیں ہوتا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو یونیک قرار دیں، اس یونیکنیس کو ہم ٹرمینل یونیکنیس کہتے ہیں۔
टर्मिनल यूनिकनेस, यूनिकनेस का तो आपको पता होगा कि आई एम यूनिक, जो आपको लगता है कि मैं यूनिक हूँ, और चूँकि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मैं एडिक्ट नहीं हूँ। ये एडिक्ट तो है, सॉरी। मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं कैसे हो सकता है कि कोई बंदा PhD हो और वो एडिक्ट हो। या मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा रिकवरिंग एडिक्ट एक फंक्शनल एडिक्ट बन सकता है और डिसफंक्शनल एडिक्ट नहीं, देखिए ये भी एक स्टेज होती है जिसमें बंदा थोड़ा फंक्शनल होता है। रिकवरिंग स्टेज। नहीं, जब एडिक्ट होता है बंदा और नशा कर रहा होता है तो शुरू में उसकी फंक्शनैलिटी होती है। फंक्शनैलिटी जो है जब बीमारी आगे बढ़ती है तो फंक्शनैलिटी कम होती चली जाती है। अब अगर कोई बंदा फंक्शनल है तो इस बुनियाद पे हम ये नहीं कह सकते कि वो एडिक्ट नहीं है। एडिक्ट तो हम सारी जिंदगी है, अब हम एडिक्ट तो सारी नहीं, वो आप और बात कुछ कर रहे हैं। बात ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एडिक्ट तो वो होता है जो स्ट्रीट पे होता है, एडिक्ट तो वो होता है जिसकी बीवी छोड़ जाती है, एडिक्ट तो वो होता है जिसकी नौकरी ख़त्म हो जाती है। ज़रूरी नहीं है। शुरू में एडिक्ट वो हो सकता है जो नौकरी बेहतरीन कर रहा है, जिसकी बीवी सदके वारी जा रही है। एडिक्ट वो भी है जिसके घर वाले भी उसके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं और वो कारोबार भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बीच में लीक होनी शुरू हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जो जैसे आप देखें कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो थोड़ा सा एडिक्ट है, क्योंकि अगर उसके अंदर वो प्रोसेस ट्रिगर हो गया है एडिक्शन वाला तो वो एडिक्ट है। जैसे आप नहीं कह सकते कि कोई खातून थोड़ी सी प्रेग्नेंट है, ये तो नहीं कहा जा सकता, या तो वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। लेकिन पहले महीने क्या हालात होंगे, दूसरे महीने क्या, चौथे महीने क्या, छठे महीने वो चीज़ बढ़ती हुई बैठ जाए, डिस्टर्ब नहीं करना सेशन। तो कोई भी चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है और फंक्शनैलिटी कम होती है। पहले बंदा पीर वाले दिन छुट्टी कर लेता है हैंगओवर की वजह से, इतवार को रात पीते रहे, सैटरडे को पीते रहे और पीर के दिन जो है छुट्टी कर ली, एक छुट्टी साथ मिला ली। उसके बाद फिर ये हो गया कि अच्छा हफ्ते को भी छुट्टी कर ली जाए तो कोई हर्ज नहीं, अगे तो इतवार ही है। छुट्टी ना करे तो बीच में बीमार हो जाता है, अचानक हॉस्पिटल जाना। फिर यह है कि पीर और मंगल की छुट्टी कर ली, बुध को चले गए कि मैं तो आता हूँ कारोबार पे। फिर बीच में मिड वीक में एक छुट्टी कर ली, चक्कर लगा के देख लिया, चक्कर चला के देख लिया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो टर्मिनल यूनिकनेस है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये बाकायदा टर्म है टर्मिनल यूनिकनेस, कि अपनी इनफरादियत में मारे जाना। और बहुत सारे दुनिया में और लोग भी हैं जो किसी गलत बात पे अड़े रहते हैं और समझते हैं कि मुझे नुकसान नहीं होगा। घरों में कोई ना कोई बंदा होता है जो गलत काम कर रहा होता है और सारे घर वाले समझा रहे होते हैं, तो वो उसने अपने आप को कन्विंस कर रखा होता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ अगरचे गलत है पर मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि सारे घर वाले कह रहे होते हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, आपको नुकसान होगा। और वो कहता है कि नहीं, मैं कोई ऐसा काम करूँगा कि गलत काम करने के बावजूद मुझे नुकसान नहीं होगा, मैं बच जाऊँगा नुकसान से, मैं ज़रा समझदारी से करूँगा, मैं ज़रा मुतवाज़न होके करूँगा, मैं ज़रा एफिशिएंट होके करूँगा, मैं ज़रा केयरफुल होके करूँगा। और ये बात हर कोई बंदा किसी न किसी पहलू से इस ट्रैप में फंसा होता है कि मैं ये काम करूँगा जो गलत है पर मुझे इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। जो काम गलत होगा उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो शरई तौर पर गलत हो, चाहे वो कानूनी तौर पर गलत हो, चाहे वो अखलाकी तौर पर गलत हो, चाहे वो कल्चरली गलत हो। जो बात गलत है उसका कोई ना कोई खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है, और वो क़यामत के बाद नहीं भुगतना पड़ता, वो अभी। वो इक्वेशन तो बैलेंस हो के रही। हाँ,
وہ ابھی ہی بھگتنا پڑتا ہے. اسی دن بیڈ فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی کام ہم غلط کرتے ہیں تو اسی دن بیڈ فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کو کاربانی کہتے ہیں. جی سر اگر کوئی ریکورنگ آپ نے کہا ریکورنگ ایڈکٹ بھی جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ بول سکتے ہیں. اگر کوئی ریکورنگ ایڈکٹ ایسا کچھ کرتا ہے جو کریکٹر ڈیفیکٹس ہیں اس کے تو اس کے آس پاس والوں کو اس کے ساتھ پھر کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ تبدیل کر لینا چاہیے؟ نہیں, رویہ اچھا رکھنا چاہیے. ویسا ہی رکھنا چاہیے. اچھا رکھنا چاہیے. کوئی اپنا رویہ کیوں خراب کرے؟ کوئی اپنا رویہ کیوں خراب کرے؟ ہاں, انہیں ایسا رویہ رکھنا چاہیے جو ان کی اپنی غلطی کو ٹھیک کرتا ہو. جو غلطی خود انہوں نے کی ہے, یعنی گھر والوں نے کی ہے, مثال کے طور پر گھر والوں نے انیبلنگ کی ہے, یا کسی دوست نے انیبلنگ کی ہے, یا کسی دوست نے یا مہربان نے باؤنڈریز کو خراب کیا ہے, باؤنڈریز کو توڑا ہے, تو اسے اپنی غلطی درست کرنی چاہیے. کئی دفعہ ایڈکٹس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تو غلطیاں کرتے ہیں نا, جو گھر والے ہو سکتے ہیں, جو دوست احباب ہو سکتے ہیں, محلے دار ہو سکتے ہیں, ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں, کونسلرز ہو سکتے ہیں, جو باؤنڈریز کو مینٹین نہ کر سکیں. اپنے آپ کو احساس دلانا چاہیے کہ جو میں نے غلط کیا تھا. اپنے آپ کو تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کا ایک پیارا آپ کا بیٹا بیٹی ہے, وہ کوئی گھر میں آتے ہیں کوئی اس میں سمٹمز آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس کو تھوڑا سا احساس تو دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تھوڑا سا نہیں, بار بار احساس دلا سکتے ہیں. احساس دلانے میں اور بےزتی کرنے میں تھوڑا فرق ہے. احساس دلانے میں اچھے طریقے سے 1-2 منٹ میں. ویسے 1-2 منٹ میں راضی نہیں ہوتا. جی اگر آپ اسے دوری اختیار کر لیں گے تو اس کا خراب راستے میں جانے کے چانسز بڑھ نہیں جائیں گے. دیکھیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کو درست کرنا. اصل مسئلہ یہ ہے اپنی غلطی کو درست کرنا. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوگا. اپنی غلطی کو درست کرنا اپنے لیے ہے, ہر چیز اس کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کے معالج ہیں, اگر آپ اس کے کاؤنسلر ہیں, اگر آپ اس کو اس کا علاج میں نے بتایا نا کہ اگر بندہ اپنی غلطی درست کرے تو وہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ بندہ اپنی غلطی کو جاری رکھے اور یہ فکر کرے کہ اولا کی بنے گا. پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کی بنے گا. اگر میں باؤنڈری کراس کروں گا, اگر میں غلطی کروں گا, تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میرا کیا بنے گا. مجھے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنی غلطیوں پہ غور کروں, یہ کم امپورٹنٹ ہے کہ دوسرے کا کیا بنے گا. دوسرے کا جو بنے گا اس کی ذمہ داری اس پہ ہے, کیونکہ دوسرے کا جو بھی مسئلہ ہے وہ اسے اپنے مسئلے کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اور جو میری غلطی یا میرا مسئلہ ہے مجھے اپنے مسئلے کی اور اپنی غلطی کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے, چاہے میں فیملی ممبر ہوں, چاہے میں معالج ہوں, چاہے میں دوست ہوں یا کوئی بھی. جی سر, جب ہم اپنی باؤنڈریز کو سر ڈٹرمن کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں, تو سر ہم کوئی ایسا اسٹیپ بھی ہے جو سر ہم لیں کہ دوسرا بھی اپنی کوئی باؤنڈریز کا خیال رکھے, جس سے وہ مطلب باہر نہ آئے اور مطلب ہمیں بھی دیکھو, گھروں میں پرابلم ہی باؤنڈریز کا ہے. مجھے ایک خاتون بتا رہی تھی کہ میں رات کو اپنے بیٹے کے ساتھ کمرے میں سوتی ہوں اور وہ ویپ پیتا رہتا ہے اور میں سڑتی رہتی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ اس کے کمرے میں نہ سویا کریں. کبھی بھی ماں باپ کو اولاد کے کمرے میں نہیں سونا چاہیے, اس سے باؤنڈریز کی رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے. ایک ڈسٹنس رکھنا چاہیے, ایک قربت رکھنی چاہیے, لیکن جب آپ اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں ایک ہی کمرے میں اور دوسرا بندہ غلطیاں کر رہا ہے, ویپ پی رہا ہے یا فون سن رہا ہے ساری رات, تو اس کی والدہ سڑتی رہے گی, اور جب وہ کٹتی رہے گی, سڑتی رہے گی, تو اس کا دن کیسا گزرے گا, اس کی نیند پوری نہیں ہوگی, وہ چڑچڑی ہو جائے گی, پھر وہ پرووکنگ کرے گی, پھر وہ انیبلنگ کرے گی. تو بہتر ہے کہ اس پیریڈ کے لیے وہ اپنے آرام کے لیے 8 گھنٹے علیحدہ جا کے سو جائے اور اپنے بیٹے کو علیحدہ سونے دے, اور یہ نہ سوچے کہ جب میں بیٹے نو علیحدہ سون دیتا تو پتہ نہیں کی کرے گا. یہ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ میں قابو کر لوں, میں سائے کی طرح ساتھ چمٹا رہوں, میں بازو مروڑتا رہوں, اس سے بہت کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا, بات چیت سے فرق پڑتا ہے.
اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تم اپنے تباہی کے راستے پہ چل رہے ہو، بیماری کا علاج نہیں کرا رہے، کیونکہ ایک ہی چیز ہے جو آپ نے اولاد سے کہنی ہوتی ہے، جو آپ کبھی بھی نہیں زیادہ کہتے. زیادہ تر آپ کہتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت ہو گئی ان کٹ کرو نشہ، زیادہ شراب پی لی اب کم پیو. یہ دو باتیں نہیں کہنی چاہیے. ایک ہی بات کہنی چاہیے کہ اپنے علاج معالجے کی طرف توجہ دو، کیونکہ کسی کو وہ بات کہنا زیادہ مناسب ہے جو وہ کر سکتا ہے. نشہ خود چھوڑنا ممکن ہوتا تو یقین کریں وہ چھوڑ چکا ہوتا. نشہ کم کرنا ممکن ہوتا تو یقین کریں وہ کر چکا ہوتا. اس کے لیے نہیں ممکن تھا. لہٰذا اسے اگر آپ نے کہنا ہے تو صحیح صلاح دیں کہ اپنے جا کے علاج معالجے کی کوئی کوشش کرو کہ تم کہیں سے علاج کی طرف چلے جاؤ، کہیں سے ہیلپ لے لو. اب ندیم صاحب کہیں گے کہ وہ تو ہمارا پھر پیسے بنانے والا معاملہ ہے. ہاں تو کوئی بری بات ہے؟ مطلب اگر ہم پیسہ بنائیں تو کوئی بری بات ہے؟ میں تو کہتا ہوں بنائیں، یہ کہ مجھے بھی ڈیلی آنے جانے دیں. مجھے لگتا ہے کہ جو کل پرسوں مجھے آفر کر رہے تھے وہ مجھے خطرے میں لگ رہی ہے. بالکل وہ تو اب نہیں نا. ہوتے تھے غور کرو، نظر ثانی کرو. تسی سفیر یار سمجھاؤ انہوں دو انہوں نے مینوں آفر کیتی سی تے کہندے نے وہ خطرے چ. پیسوں سے آنے بھی کون سا فری میں لے تسی تے آفر تے فری سی. نہیں فری نہیں ہے مگر یہ کہ مناسب پیسے ہیں. آفر ہے کہ نہیں ہے؟ آفر ہے مگر یہ ہے تے پھر میں تہاڈا گاہک ہویا نا، تسی پیسے بھی لینے نے کہ پیسے لینے تے پھر تعلقات اچھے رکھیں. تو بات جو ہم کر رہے ہیں وہ بڑی سمپل سی بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ اس فکرے پہ غور کریں کہ کسی کو وہ کام کہتے ہیں جو امکان ہے کہ وہ کر دے گا. سب سے بڑا جو کرائسس ہے نشے سے متاثرہ فیملیوں میں یہ ہے کہ اس موضوع پہ کبھی بات نہیں ہوتی کہ جاؤ جا کے علاج کراؤ. زیادہ تر اس موضوع پہ بات ہوتی ہے نشہ نہ کرو یا نشہ کم کرو. اس میں سے بھی اصل میں جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نشہ کم کرو. یہ نہیں ہوتا کہ نشہ نہ کرو. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ زیادہ تر ان کے دل میں یہ نہیں ہوتا کہ تم چھوڑ دو نشہ، کیونکہ جو لوگ کم نشہ کرتے ہیں یعنی ایڈکٹ نہیں ہوتے ان کو کوئی نہیں کچھ کہتا. کہتے ہیں ذاتی مسئلہ ہے، ناداب پہ اللہ جواب دیں گے. لیکن جو ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ کم نشہ کر نہیں سکتے. آپ انہیں چاہتے ہیں کہ وہ کم نشہ کریں. کبھی کبھی کہتے ہیں کہ نشہ چھوڑ دیں، کبھی کہتے ہیں نشہ کم کریں. لیکن اصل جو کہنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ علاج کی طرف توجہ دو. لیکن چونکہ آپ صحیح معنوں میں اس بات کو بیماری نہیں سمجھتے تو پھر آپ علاج کی بات نہیں کرتے. یہ صحیح معنوں میں آپ بیماری نہیں سمجھتے. بیماری کا مطلب کچھ اور ہے. ایک ہوتا ہے محاورتاً چیز کہنا، لیکن آپ معاشرے میں بھی سنیں گے تو لوگ یہ کہتے ہیں جی نشہ بڑی لعنت ہے، تو یہ لوگ یہ لفظ بولتے ہیں. اور اس سے مطلب کیا نکلتا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے اس پیشنٹ کے لیے جو نشے کا مریض ہے. تو ایک ہی بات کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بیماری کا معاملہ ہے. نہیں تو آپ اسٹڈی کر لیں، آپ گوگل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں. آج کل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، کوئی بھی معلومات چاہیے آپ کو گہرائی میں کسی کی منت کیے بغیر معلومات مل جائیں گی. آپ صلاح مشورہ کرنا چاہیں تو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کر لیں. اور چیٹ جی پی ٹی کے پیچھے جو کنیکشن ہوتا ہے وہ دنیا کا جدید نالج جو ہے وہ کنیکشن ہے پیچھے، جو 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی طرف سے فلو کر رہا ہوتا ہے نالج. اور آپ اس سے بات کرتے ہیں کہ میرے یہ حالات ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے.
آپ پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے تو وہ بتا دیتے ہیں یہ اس کا حل ہے، اور وہ کوئی بندہ نہیں ہوتا، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور وہ آپ کو جو مشورہ دیتا ہے اس پہ آپ کو یہ بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ اپنی ذات کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ ہم تو ویسے کرتے ہی اپنی ذات کے لیے ہیں، ہمارا تو پیشہ یہی ہے نا، پیشہ ہمارا کچھ اور نہیں ہے، یہی ہے ہمارا جو کام دھندہ ہے، وہ یہی ہے، روزی روٹی یہی ہے، اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر کوشچن، ڈاکٹر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ نشہ ایک لعنت ہے، لیکن اگر انہیں چانس ملے تو وہ کر لیں گے، ایسا کیوں؟ سوسائٹی والے یس، ہاں اکثر لوگ کر لیتے ہیں، مطلب کہہ بھی دیتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں کرپشن ایک زہر ہے جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت کرپشن ہے، اور دوسرے لوگوں کو کرپشن نہیں کرنی چاہیے، میری خیر ہے۔ نشہ عیاشی کے عوض بھی تو کنفیوز ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی بات صحیح ہے، عیاش بندہ نشے کے بارے میں بہت ساری متس ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں۔ ایک یہ ہے کہ یہ کوئی عیاشی ہے، پر یہ ایک بیماری ہے۔ ایک ہے کہ یہ ایک لعنت ہے، پر یہ ایک بیماری ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے، پر یہ درست نہیں ہے، وہ جان بوجھ کے ایسے نہیں کرتا، وہ قسمت کا مارا ہوا ہے، اس کے ساتھ 2 ٹریجڈیز ہوئی ہیں، 2 ٹریجڈیز۔ پہلی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ اس کا موڈ خراب تھا مسلسل، دوسری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ جب اس نے نشہ کیا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے تو نشے کا نظام ہی خراب ہو گیا۔ تو یہ ٹریجڈیز ہیں، 2 ٹریجڈیز۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نشہ کرتے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں بھگتنا پڑتی، وہ نارمل زندگی گزار دیتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دوسری ٹریجڈی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کا موڈ ہی خراب نہیں ہوتا، ان کے ساتھ پہلی ٹریجڈی بھی نہیں ہوتی۔ معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں جن کا موڈ نہیں خراب ہوتا، ان کو کوئی کچھ بھی کہہ دے تو وہ جلدی بھول جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، مطلب وہ مائنڈ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اچھا چلے کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ کوئی بہو ہے تو ساس کی بات سن کے کہتی ہے اچھا ساس کرتی ہوتی ہے، یا بہو ایسے کرتی ہے، یا بیٹا ایسے کرتا ہے، یا بھائی ایسے کرتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا موڈ خراب نہیں ہوتا، تو ان کے ساتھ یہ پہلی ٹریجڈی نہیں ہوتی۔ تھوڑے سے لوگ ہیں جن کا موڈ خراب ہوتا ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں جن کا موڈ خراب ہوتا ہے۔ ایکچولی آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ لوگ ہیں جن کا موڈ خراب ہوتا ہے کیونکہ آپ کے ملنے جلنے والے بھی آپ جیسے ہوتے ہیں جن کا موڈ خراب ہوتا ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں نا ایک جیسے لوگ ایک جیسے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ ہائی اچیورز ہیں، آپ معاشرے کے اوپر کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ افلوئنٹ لوگ ہیں، آپ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اشرافیہ کافی ملتی جلتی ہوگی نا۔ تو جو لوگ زیادہ صاحب اقتدار ہوتے ہیں، جو زیادہ مال و دولت والے ہوتے ہیں، جو زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور زیادہ شہرت یافتہ ہوتے ہیں، تو اس کے اندر بیچ میں یہ موڈ کی خرابی کا ایلیمنٹ بھی ان لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ویسے سب لوگوں کا موڈ نہیں خراب ہوتا، اگر آپ معاشرے کو دیکھیں ایٹ لارج تو کوئی موڈ خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگ 80% لوگ تو بہت ہی بھلے مانس ہوتے ہیں، برا ہی نہیں مناتے، نہ کسی کو کچھ برا بھلا کہتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کچھ کہہ بھی دے تو وہ کہتے ہیں نہ کرو یار تمہاری مہربانی، وہ آگے سے لڑتے نہیں ہیں۔ لیکن 20% لوگ ہیں جن کا موڈ خراب ہوتا ہے، ان میں سے بھی 4% ہیں جن کا موڈ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے کہ انہیں نشہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ موڈ بڑا خراب ہوتا ہے، نشہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر دوسری ٹریجڈی ہوتی ہے کہ نشہ کیا تو ایڈکشن آ گئی ہے، 20% ہوتا ہے نشہ کرنے والوں میں۔ ہر چیز کے اعداد و شمار بالکل صاف واضح ہیں۔ حل اس کا کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی فیملیوں میں اس تکلیف کو سٹاپ کر دیں، آپ اپنی آنے والی جنریشنز کو بچا لیں، کیونکہ ہر خاندان کو کچھ چیزوں سے خطرہ ہوتا ہے۔
اور ہر خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کچھ چیزوں سے بچ جائیں. کئی خاندانوں میں پسماندگی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. کئی خاندانوں میں خطرہ ہوتا ہے کہ بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے. کئی خاندانوں میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کام کاج نہیں کریں گے, دولت نہیں کمائیں گے. یہ بھی خطرے ہیں. پر کئی خاندانوں میں خطرہ ہوتا ہے کہ موڈ خراب ہوگا, اور پھر خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرگز کریں گے, اور پھر خطرہ ہوتا ہے کہ ڈرگز کریں گے تو ایڈکشن میں چلے جائیں گے. تو اگر آپ چاہیں تو اس کو روک سکتے ہیں, کیونکہ جو چیزیں جینز میں ہوتی ہیں ان کو بیٹ کیا جا سکتا ہے, پر جو چیزیں صحبت میں ہوتی ہیں ان کو بیٹ کرنا بہت مشکل ہے. جو چیزیں ڈائبٹیز جینز میں ہے, بلڈ پریشر جینز میں ہے, بائیپولر جینز میں ہے, شیزوفرینیا جینز میں ہے, بیٹ کیا جا سکتا ہے, بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. 4 چیزیں ہیں: ایکسرسائز کرو, نیند پوری کرو, ریلیشن شپ اچھے رکھو, صحیح ڈائٹ لو. ساری جو جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں ان کو آپ بیٹ کر سکتے ہیں. 4 چیزیں ہیں, مفت ہیں. لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر سامنا ہوگا بیماری کا, اور بیماری کا سامنا ہو تو علاج موجود ہیں. آپ چاہیں تو زیادہ تر جو پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں ان کے علاج کو جاری رکھتے ہوئے اچھی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. تو آپ چاہیں تو اپنے خاندانوں میں روک سکتے ہیں ان چیزوں کو, اور بڑے آسان طریقے سے روک سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے گھروں میں جو بچے ہیں, آپ ان کی 4 میں سے 1 بات ماننا شروع کر دیں, باقی 3 نہ مانے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے, ان کے اندر بیماری رک جائے گی. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا سادہ سا نسخہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں 3 سال کے, 4 سال کے, 5 سال کے, ان میں جب بات کریں آپ ان سے یا معاملات طے کریں تو 4 میں سے 1 بات مانیں؟ جی, یعنی نو سن کے وہ اتنا ذائقہ ان کا منہ کا خراب نہ ہو, انہیں نو سننے کی عادت ہو. جب وہ نو سننے کی عادت ڈالیں گی تو انہیں یس کا مزہ بہت آئے گا, یس کی اہمیت بڑھ جائے گی. لیکن اگر ان کو 4 باتوں میں سے 4 باتیں مانی جائے گی تو یس کی اہمیت ختم ہو جائے گی, یس کا مزہ آنا بند ہو جائے گا. تو مجھے بتائیے, جس بندے کو یس کا مزہ آنا بند ہو جائے وہ کیا کرے؟ وہ تو نشہ کرے گا. مجھے بتائیے, جاگیردار کیوں نشہ کرتے ہیں؟ وہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, وہ تو امیر ہوتے ہیں, وہ تو با اثر ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو ہمیشہ یس ملتی ہے, ان کو ہمیشہ یس ملتی ہے. جس بندے کو ہمیشہ یس ملتی ہے وہ خطرے میں ہے, کیونکہ یس کی ریپیٹیشن مزہ ختم کر دیتی ہے, اور جب یس ملتی ہے تو مزہ نہیں آتا. جب یس سے مزہ نہیں آتا تو مزہ کس چیز سے آئے گا؟ پھر ڈرگ سے مزہ آئے گا, پھر الکوہل سے مزہ آئے گا, اور الکوہل سے مزہ آئے گا تو 20% چانسز ہیں کہ ٹریجڈی ہو جائے گی. 20% بہت بڑے چانسز ہو گئے ہیں. ڈاکٹر ڈپریشن بھی لیڈ کرتا ہے ایڈکشن؟ اینی تھنگ, کوئی بھی چیز جو ہے جو ڈرگس کے استعمال کی طرف لے کے جاتی ہے وہی چیز ایڈکشن کا باعث بھی بن سکتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جس نے بالکل ہی بچنا ہے تو وہ تو ڈرگز استعمال نہ کرے, اور ڈرگز استعمال نہ کرے تو ڈرگز کے بغیر اپنے درد کا سامان کرے. دیکھیں, ہم سب کو روز کوئی درد جمع ہوتا ہے, ایک اندر کا دکھ ہوتا ہے جو ہر انسان کے اندر جمع ہوتا ہے, اور اس درد کو اور دکھ کو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. اور زیادہ تر لوگ ڈیل کرتے ہیں کہ اس سے توجہ ہٹا لی جائے. چاہے توجہ ہٹانے کے لیے آپ الکوہل لیں یا چرس لیں, یا آپ جوا کھیلیں, یا آپ ٹاک شو دیکھیں, یا آپ اچھا عمدہ کھانا کھائیں, یا آپ سوشل ورک کریں, یا آپ تبلیغ کریں, یا آپ نماز پڑھیں, یا آپ داتا صاحب جائیں. اگر آپ نے توجہ ہٹا دی تو آج کا ڈنگ ٹپ جائے گا آپ کا, اگلی تاریخ پڑ جائے گی. لیکن کوئی ایک دن آئے گا کہ آپ کو اس اوریجنل دکھ کو اور درد کو جو اندر سے پیدا ہوتا ہے, ایٹرنل پین, کبھی نہ کبھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آنکھیں ڈال کے وہ کھڑا ہو جائے گا اور پوچھے گا کہ میرا کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور جب ریکوری میں آتے ہیں لوگ, یہاں علاج کے بعد جاتے ہیں, تو وہ یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے اس دکھ کا براہ راست کیا کرنا ہے, اس پہ براہ راست کوئی مرہم رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا,
کہ یہ ہیل ہو جائے یہ درد. اور اس کے لیے جب وہ جد و جہد کرتے ہیں تو جو آخری منزل آتی ہے وہ ہوتی ہے روحانی بیداری, اسپرچول اویکننگ, جس کا مطلب ہے کہ کوئی ہرس نہیں, کوئی لالچ نہیں, کوئی ایگریشن نہیں, کوئی امبیرسمنٹ نہیں. دال مل گئی تو وہ کھا لیا, چکن مٹن مل گیا تو وہ کھا لیا, بات مانی گئی تو بھی ٹھیک ہے, بات نہیں مانی گئی تب بھی اوکے ہے. موسم خراب ہو گیا پھر بھی ان کا موسم ٹھیک ہے, اور موسم ٹھیک ہے تو موسم ٹھیک ہے ہی. سوبر ہونا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ڈیزائرز ہوں گی, اگر پوری ہو جائیں تو ٹھیک ہے, اگر ڈیزائر پوری نہ ہو تو کوئی غم نہیں. تو وہ یہ سوبرائٹی اس کو کہتے ہیں, ریکوری اس کو کہتے ہیں, اسپرچول اویکننگ اس کو کہتے ہیں. اور یہ آتی ہے جب آپ اپنے اوریجنل درد پہ کام کرتے ہیں. وہ اوریجنل درد جو آپ سے شروع نہیں ہوا تھا, وہ آپ کے ماں باپ سے شروع نہیں ہوا تھا, وہ دادا پر دادا سے شروع نہیں ہوا تھا. سر ایک ایمبیشیس آدمی کیسے سوبر رہ سکتا؟ تو وہ دادا پر دادا سے شروع نہیں ہوا تھا, وہ سینکڑوں نسلوں سے چلتا آ رہا ہے. وہ جینیٹیکلی چلتا آ رہا ہے, وہ کلچرلی چلتا آ رہا ہے, وہ ورڈ آف ماؤتھ سے چلتا آ رہا ہے. جو آپ نے ایمبیشس کی بات کی, تو جو لائف سٹائل ہے یہ خالی ایمبیشسنس کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ کمپیٹیٹیونیس کا بھی ہے, معاملہ کمبیٹیونیس کا بھی ہے, لڑنا جھگڑنا. معاملہ اسکیرسٹی مینٹیلٹی کا بھی ہے کہ دنیا میں بہت تھوڑا ہے کچھ, اگر میں نے نہ لیا تو پھر میں رہ جاؤں گا پیچھے. کبھی آپ دیکھیں تو یہ بیسیکلی ساری چیزیں کمپیٹیٹیونیس اور کمبیٹیونیس یہ اینیمل بیہیویئرز ہیں. میں وہ کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس 9 بلیاں ہیں جن کے اوپر میں کچھ نہ کچھ سوچ بچار کرتا رہتا ہوں, اور ان کو دن میں 1 دفعہ کھانا میں کھلاتا ہوں, اور ویسے میں ان کو دن میں 3 دفعہ ملتا ہوں. صبح ملتا ہوں, پھر یہاں آنے سے پہلے ملتا ہوں, تو پھر یہاں سے جانے کے بعد ملتا ہوں. تو شام کو جب میں ملتا ہوں تو شام کا کھانا میں ان کو خود کھلاتا ہوں. صبح اور دوپہر 2 دفعہ جب میں ملتا ہوں تو وہ بڑے سوبر طریقے سے مجھے ملتی ہیں. شام کو جب میں کھانا لے کے ان کی طرف جا رہا ہوتا ہوں جو کہ ایک تھیلے میں ہوتا ہے, تو اس وقت اس کی تڑفنی ان کی دیکھنے والی ہوتی ہے. ان کا اچھلنا کودنا, آوازیں نکالنا. کبھی آپ نے شادی بیاہ پہ دیکھا ہے جب کہتے ہیں جی کھانا ریڈی ہے آ جائیں, جی کھانا کھول گیا آؤ, تو سیم وہی بیہیویئر ہوتا ہے ان کا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے, مجھے لگتا ہے کہ جانوروں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسانوں کو سمجھ آ جائے بات, صرف سمجھانے کے لیے کیا ہے. یعنی انسانوں کو سمجھ دینے کے لیے کہا کہ ذرا یہ ان کو بھی دیکھ لو اور پھر اپنے آپ کو دیکھو تم کتنے اشرف ہو. یعنی آپ نے تو کبھی کسی گدھے کو دیکھ کے یا کسی گھوڑے کو دیکھ کے یا کسی دوسرے جاندار کو دیکھ کے یہ کبھی فخر محسوس کیا کہ میں انسان ہوں, تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں ہے اللہ کا. اگر ہمیں بھی کوئی اس طرح کی چیز بنا دیتا تو ہم کیا گلہ کر سکتے تھے. وہ ایک جنگل میں کاروبار مملکت چل رہا تھا, تو جنگل میں ایک خرگوش کی اسامی نکلی. بس یہ کہانی سنا کے ختم کرتا ہوں. جنگل میں خرگوش کی پوسٹ نکل آئی کہ خرگوش کی خدمات چاہیے ایک پوسٹ پہ. تو ایک ریچھ تھا بڑا پریشان حال, بے روزگار, اپ سیٹ, گھر سے تنگ اور نکالا ہوا. تو اس نے بھی اپلائی کر دیا, خرگوش کی پوسٹ پہ ریچھ نے اپلائی کر دیا. اب اتفاق کی بات ہے کہ جب اپوائنٹمنٹ کا ٹائم آیا تو کسی خرگوش نے اپلائی ہی نہیں کیا, لہذا وہ ریچھ جو ہے اس کو ہی, چونکہ وہ اکیلا کینڈیڈیٹ تھا تو اس کو خرگوش مان لیا گیا اور اس کو خرگوش کی پوسٹ پہ تعینات کر دیا گیا. ریچھ کو خرگوش کی پوسٹ پہ تعینات کر دیا گیا اور اس نے اپنے فرائض منصبی بطور خرگوش کے انجام دینے شروع کر دیے. لیکن چند دن کے بعد اس کی نظر جنگل میں پڑی
تو اس نے دیکھا کہ ایک خرگوش ہے جو کہ ریچھ کی پوسٹ پہ کام کر رہا ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ دیکھو میں ریچھ ہوں اور خرگوش کی پوسٹ پہ کام کر رہا ہوں اور مجھے معاوضہ خرگوش کے حساب سے مل رہا ہے, اور یہ خرگوش ہے چھوٹا سا جو ریچھ کی پوسٹ پہ کام کر رہا ہے اور اس کو ساری مراعات اور معاوضہ جو ہے وہ ریچھ کے برابر مل رہا ہے, تو یہ بڑی زیادتی ہے. تو اس نے کچھ اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, تو اس کے دوستوں نے کہا کہ تمہیں اس کے خلاف جو ہے قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. تو اس نے جنگل کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں ایک درخواست دائر کر دی کہ میرے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے اور بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نوٹس کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک خرگوش کو نوٹس کر دیا کہ تم آ کے بتاؤ کہ تم واقعی خرگوش ہو, کیونکہ تمہارے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اصل میں تم ریچھ ہو. تو وہ گیا, تو اس نے جو اپنے کاغذات تھے سارے ہسپتال کے ادھر ادھر کے بنائے ہوئے کاغذات اس نے جا کے پیش کر دیے کہ جناب یہ ان کاغذات کی روح سے میں ریچھ ہوں, میں خرگوش ہوں. ٹھیک, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ایگریڈ. اب انہوں نے اس کو دوسرے کو پوچھا کہ اچھا تم ثابت کرو کہ تم ریچھ ہو. تو وہ خرگوش تھا لیکن ریچھ کی پوسٹ پہ کام کر رہا تھا, تو انہوں نے بھی کاغذ بنوائے سن. تو اس نے بھی کاغذ پیش کر دیے کہ لو جی میرے کاغذات کی روح سے یہ ہے. انہوں نے کہا جی یہ تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو. تو فیصلہ کیا جنگل کی سپریم کورٹ نے کہ ریچھ کی پوسٹ پہ کام کرتا رہے اور خرگوش کی پوسٹ پہ کام کرتا رہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو خرگوش ہے وہ ریچھ ہے اور جو ریچھ ہے وہ خرگوش ہے. تو دونوں نے تسلیم کر لیا اور عدالت سے باہر آ گئے. جب وہ عدالت سے باہر آئے تو ریچھ کے دوستوں نے کہا کہ تمہیں غیرت نہیں محسوس ہوئی کہ تمہارے خلاف یہ ناانصافی کی گئی ہے اور تم نے یہ غلط فیصلہ تسلیم کر کے تو اپنی نوکری بچائی ہے اور اس معاملے کو تم نے جاری رکھا ہے, تو تمہیں غیرت نہیں آئی؟ انہوں نے اس کو چڑھایا ذرا. تو اس نے کہا دیکھو میری بات سنو, میں بڑے سوچ سمجھ کے ایسے کیا ہے, کیونکہ جو اندر کمیٹی میں تھے وہ چیتے تھے لیکن در حقیقت وہ گدھے تھے, لیکن ان کے پاس کاغذات شیروں کے تھے. تو میرے لیے اس کے سوا جو ہے کوئی چارہ نہیں کہ میں ان کو چیتے تسلیم کروں جن کے پاس کاغذات شیروں کے ہیں لیکن اصل میں وہ گدھے ہیں. اصل میں اندر آئینی بینچ اور سپریم کورٹ دونوں میں اس وجہ سے یہ تو آپ نے غصہ نہیں کرنا, یہ اس کا آپ سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. تھینک یو.